اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جی جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم برادران اسلام، آج کی یہ بابرکت اور پروقار تقریب امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سبحان اللہ عظیم البرکت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان محدث بریلی حنفی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو خراج تحسین پیش کرنے کی نیت سے تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے انعقاد پذیر ہے۔ ویسے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت ہے، اور جس طرف سے دیکھیں، جس ان کے علمی فن کے اعتبار سے ان کی شخصیت کو بیان کرنا شروع کریں تو یہ وقت ان کی شخصیت کو، ان کے جو فنون ہیں، ان کے جو علوم ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، اس کو گھیرنے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو ترہ ہے اور ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز کہ ان کو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو عاشق مدینہ ہونے کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ حرمین طیبین کی جو ان کی حاضری ہے، پھر میں نے سوچا کہ مختصر وقت میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی حاضری لگ جائے گی، تو کیوں نہ اسی داستان کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں حضور مفتی اسلام کی نگرانی میں بطور سبق بیان کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دیار حبیب کی طرف چلتے ہیں، اپنا سفر کرتے ہیں، ویسے تو ان کی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لیا جائے، یا تو وہ اپنے گھر سے خانہ خدا کا سفر کرتے ہیں، یا جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تو گھر سے چلتے ہیں تو دیار حبیب کا ہی سفر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس معاملے پہ جھگڑتے ہیں اور ان سے بھی سوال کرتے تھے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تو کہا کیا؟ کہا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے نہضت کی در کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ جب وہ حجاز مقدس کی حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کس طرح ان کا علماء حرمین طیبین نے استقبال کیا ہے، ان کے چہرے کی رعنائیاں، ان کے ماتھے میں چمکنے والا نور، ان کی جو علمی وجاہت ہے، اس کو تمام اہل عرب نے تسلیم کیا، لیکن انہوں نے خود کو دربار الہی اور دربار رسالت میں کسی عاجز بندے کی طرح پیش کرنے کا جو انداز بیان کیا ہے کہ جب وہ مکۃ المکرمہ میں احرام باندھتے ہیں، عمرہ شریف کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی مشہور نعتیہ نظم سے دربار رسالت کی طرف کا جو سفر ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور پھر جب سفر کرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح رومی کی ٹور ہے، رومی کے چلنے کا انداز نرالا ہے، یہ جامی کی ٹور ہے، جامی کے چلنے کا انداز نرالا ہے،
رومی کے عشق کی داستان الگ ہے، اسی طرح حاضری بارگاہ رسالت جو امام احمد رضا کا انداز ہے وہ بھی بڑا الگ انداز ہے۔ وہاں پر پھر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، ایک تمنا ہے، ایک تڑپ ہے، ایک شوق ہے، ایک لگن ہے کہ جس کے دربار میں جا رہا ہوں کبھی ایسا ہو وہ خود بھی جلوہ افروز ہوں، خواب میں آ جائیں یا ویسے کوئی کرم فرما دیں۔ تو پھر جب 2 دن گزرتے ہیں، 2 راتیں گزرتی ہیں، نہ خواب میں کوئی نہ ویسے کوئی اشارہ ہوتا ہے، تو پھر تڑپ جاتے ہیں اور دربار رسالت میں اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کس انداز میں؟ مشہور نعتیہ نظم جو لکھی، فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ لکھتے لکھتے پھر جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس جملے کا تکرار میرے امام کی زبان پر ہے۔ عشق رسالت میں وہ ڈوبا ہوا وقت، وہ کیفیت، وہ آپ کی ریش مبارک کا آنسوؤں سے تر ہو جانا اور دربار رسالت میں اس صدا کو بلند کرتے جانا، کیا انداز ہے۔ فرما رہے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ زبان کے اوپر صدا لگا رہے ہیں، وہاں سے اشارہ ہوتا ہے، کرم کی برسات ہوتی ہے، ان کے انداز کو پسند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے احمد رضا اور آتے ہیں، ان کا انداز اور ہوتا ہے، ان کے انداز، ان کے خلوص کے مطابق ہم ان پہ نوازشیں کرتے ہیں، ہم ان پہ کرم کرتے ہیں، کسی کو اشارے دیتے ہیں، کسی کو خواب میں ملتے ہیں، لیکن یہ جو تو انداز لگایا ہے، یہ جو تو اپنا نیا انداز لے کے آیا ہے، یہ جو تیری حاضری ہمارے دربار میں ہوئی ہے، تجھے اب خواب میں نہیں، ہم تجھے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور کا جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کا درس جو ہمیں ملتا ہے، وہ ساری زندگی کا نچوڑ آپ کے شعروں کی صورت میں ہو، آپ کے فتاوی جات کی صورت میں ہو، آپ کی علمی تحقیق ہو، آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہے جس کو اٹھا کے دیکھیں، وہ مڑ مڑ کے دربار رسالت اور عشق رسول کی طرف ہی جاتا ہے۔ جس نگاہ سے دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو، وہ عشق مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل محبت مصطفیٰ کو بتاتے ہیں، ہر چیز کی اصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو بتاتے ہیں۔ وہ جو مشہور انہوں نے 2 واقعات، ان کے اوپر آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جس میں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز حضور کے آرام پہ قربان کی ہے۔ حضور یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ غار میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں انہیں جان ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا درس عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ شاہ جی، سبحان اللہ۔